بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب ما يوجب الوضوء، یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں جن سے وضو واجب ہوتا ہے، یعنی جو وضو کو توڑ دیتی ہے. آپ کو ہدایہ میں بھی اس کا خلاصہ بتایا تھا کہ 8 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں. 2 سر سے تعلق رکھتی ہیں، 2 چیزیں منہ سے تعلق رکھتی ہیں، 2 چیزیں بدن سے تعلق رکھتی ہیں، اور 2 چیزیں جو ہیں انسان کے پیٹ سے یعنی شرمگاہ سے تعلق رکھتی ہے. تو جو 2 چیزیں سر میں ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ پاگل ہو جانا، اس لیے کہ پاگل ہونے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2 بے ہوش ہو جانا، بے ہوشی کا تعلق بھی دماغ سے ہوتا ہے. یہ تو وہ چیزیں جو سر سے تعلق رکھتی. جو 2 چیزیں منہ سے تعلق رکھتی ہیں ان میں یہ ہے کہ منہ بھر کے الٹی کرنا، قی کرنا، اور دوسری نماز میں زور سے قہقہا لگانا، زور سے ہنسنا تاکہ آواز آ جائے، قہقہا لگانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. جو 2 بدن سے تعلق رکھتی ہے ان میں یہ ہے نمبر 1 انسان سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یا بدن وغیرہ سے خون پیپ وغیرہ کا اخراج ہو جائے، خون پیپ وغیرہ خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ 6 چیزیں ہو گئی. اور جو 2 شرمگاہ سے تعلق رکھتی ہیں ان میں یہ ہے کہ ہوا کا خارج ہو جانا ایک، اور نمبر 2 سبیلین سے کسی نجاست کا خارج ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ 8 چیزیں خلاصہ ہے. باقی ان کی تفصیل ہے کہ کتنی کون سے خون سے وضو ٹوٹے گا، کون سی نیند سے وضو ٹوٹے گا، کون سی قی سے وضو ٹوٹے گا، کس طرح کی بے ہوشی سے وضو ٹوٹے گا، کس طرح کے قہقہے سے وضو ٹوٹے گا. یہ ساری چیزیں پھر فقہ کی کتابوں میں اور حدیث میں آئیں گی. آپ نے اس کی تفصیل ہدایہ میں پڑھ لی ہے، یہاں پر حدیث پڑھ لیں گے انشاءاللہ تاکہ مزید روشنی ان مسائل پر پڑ جائے. باقی تفصیل نہیں ہوگی کیونکہ بس تفصیل آپ نے پڑھی ہے، مسائل اختلافات بھی پڑھیں. باقی ان حدیثوں کو پڑھیں گے، ان کا معنی سمجھیں گے، اور ان حدیثوں میں سے کوئی حدیث پھر آپ اپنی دلیل میں کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا مسئلے کی وضاحت میں پیش کر سکتے ہیں اپنے پیپر میں اور اپنے پرچوں وغیرہ میں. اور جب ویسے انسان مسائل بیان کرے تو یہ ان میں سے جو حدیث مسلک کے مطابق ہے وہ انسان اپنے مسائل میں اس کی وضاحت کے لیے پیش کر سکتا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ باقی ائمہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی احادیث سے ثابت ہے، اور احناف کے مسائل بھی جو ہے وہ بھی احادیث سے ثابت ہے. الفصل الاول، پہلی فصل. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضا، بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. متفق علیہ. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، رواہ مسلم، کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح صدقہ جو ہے وہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا. یعنی حرام، کسی کے پاس مال حرام ہے اور اس سے وہ صدقہ دیتا ہے تو اس کا وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہوتا، یعنی وہ صدقہ بھی درست نہیں، اور اسی طرح بغیر طہارت کے نماز بھی درست نہیں. رواہ مسلم. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کنت رجلا مزاء، میں ایک ایسا آدمی تھا جس کو مزی بہت آتی تھی. مزی بھی آپ نے پڑھ لی اس کی تفصیل.
جب انسان اپنے گھر والی کے ساتھ کھیلتا ہے یا بات چیت کرتا ہے تو جو پانی خارج ہوتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو مزی بہت آتی تھی. فکنت استحی ان اسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اس بات سے شرم آتی تھی، حیا آتی تھی کہ میں نبی علیہ السلام سے اس کے متعلق سوال کروں. لمکانی ابنتی ہی، ان کی بیٹی کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فامرت المقداد، تو میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فسألہ، کہ وہ نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھے. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یذکر ذکرہ ویتوضأ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنی شرمگاہ کو دھو لے یعنی استنجا کر لے، ویتوضأ، اور وضو کر لے، یعنی مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مزی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، فرما رہے تھے، توضؤ مما مست النار، جس چیز کو آگ نے چھوا ہو تو اس سے وضو کر لیا کرو. رواہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. یعنی جو چیز آگ پر پکی ہو، اگر وہ کسی نے کھا لی تو اس کے بعد پھر انسان پر وضو کرنا ضروری ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر انسان وضو کر لے. لیکن یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ یہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے. وضو کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وضو اصطلاحی جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، دوسرا وضو لغوی. وضو لغوی کہتے ہیں کہ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. تو یہ سنت ہے کہ جب انسان کوئی چیز کھا لے تو اس کے بعد وضو لغوی کر لے، یعنی اپنے ہاتھوں کو دھو لے اور کلی کر لے، تو یہ سنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جو بیان کیا ہے اس سے وضو لغوی مراد ہے، وضو اصطلاحی مراد نہیں ہے. غالباً حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کوئی کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر وضو ہاتھ دھوئے اور کلی کی، اور فرمایا ھذا وضوئی مما مست النار، یہ وہ وضو ہے جو کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد کیا جاتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ آپ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو، تو اس سے یہ وضو مراد ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول نے خود اس حدیث کی تشریح کر دی کہ اس حدیث سے کیا مراد ہے. اور صحابہ کی تشریح، سب سے معتبر تشریح صحابہ کی تشریح ہوتی ہے، اس لیے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو خود دیکھا ہوتا ہے ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے. اور دوسری بات، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو صحابہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی فتویٰ دیتے تھے. اور 7 صحابہ جو ہے جو فقہا صحابہ ہے، جن کو فقہا کہا جاتا ہے، 7 صحابہ جو مشہور تھے علم میں اور قرآن اور حدیث کی مہارت میں اور خاص کر فقہ میں، اور فتویٰ دیتے تھے، ان میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. تو یہ ان کی بیان کردہ تفسیر ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. قال الشیخ الامام الاجل محی السنہ رحمہ اللہ ھذا منسوخ بحدیث ابن عباس، فرماتے ہیں کہ شیخ امام الاجل محی السنہ رحمہ اللہ یعنی صاحب مصابیح، جس کتاب کی یہ مشکات شرح ہے، تو اس کتاب کے مصنف یعنی مصابیح السنہ، صاحب مصابیح السنہ، جن کا لقب کنیت محی السنہ ہے، جن کا لقب محی السنہ ہے، فرماتے ہیں ھذا حدیث منسوخ بحدیث ابن عباس، یہ حدیث منسوخ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے. قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکلا کتف شات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا شانہ کھایا، یعنی بکری کا جو آگے کا جو بازو ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے وہ کھایا. ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور نبی علیہ السلام نے وضو نہیں کیا. متفق علیہ. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو وضو اصطلاحی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی ہم امام محی السنہ رحمہ اللہ نے تو اس حدیث کو منسوخ کہہ دیا ہے، لیکن ہم نے اس کی وہ تشریح کی کہ جس سے اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور کوئی حدیث منسوخ نہیں ہوتی، اس کا منسوخ ہونا لازم نہیں آتا. تو وہ یہی تشریح ہے کہ اس سے مراد وضو لغوی ہے اور یہاں سے مراد وضو اصطلاحی ہے، اور وضو لغوی سنت ہے. تو اس حدیث میں جو بیان ہوا ہے تو وہ سنت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ سنت یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد انسان
کلی کر لے اور ہاتھوں کو دھو لے، لیکن یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ ضروری ہو، اس لیے نبی علیہ السلام نے بھی بعض مرتبہ کیا اور بعض مرتبہ نہیں کیا، چھوڑ بھی دیا ہے۔ تو جو سنت غیر مؤکدہ ہے وہ اسی کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کی ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو، تو یہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس لیے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں نبی علیہ السلام نے اس وقت بکری کا شانہ کھایا اور پھر آپ نے وضو لغوی نہیں کیا۔ وعن جابر بن سمورة رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان نتوضأ من لحوم الغنم، کیا ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ، اگر آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہے تو وضو کرے، اگر چاہے تو نہ کرے۔ قال نتوضأ من لحوم الابل، فرمایا کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرے؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، فتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو۔ قال، فرمایا اصلی فی مرابض الغنم، فرمایا کہ میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتا ہوں۔ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اصلی فی مرابض الغنم، اس شخص نے پوچھا کہ میں کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ پڑھ سکتے ہو۔ قال اصلی فی مبارک الابل، قال لا، پھر آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں پڑھ سکتے، رواہ مسلم۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بکری کے گوشت کھانے کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ وضو کریں یا نہ کرے، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ وضو لازمی کر لیا کرے۔ تو اس حدیث سے بھی جو وضو ہے وہ مراد، اس سے وضو لغوی ہی مراد ہے، وضو اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ باقی جو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ وضو کرے اور بکری کے گوشت کھانے کے بعد کیوں کہا کہ آپ کی مرضی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت میں جو ہے چپچپاہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، چکناہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جب چکناہٹ اگر آپ کلی کرتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے، وگرنہ اگر آپ ہاتھوں کو نہ دھوئیں اور وہ کلی نہ کریں تو چکناہٹ منہ میں رہ جاتی ہے اور وہ کچھ دیر بعد اس سے بہت تیز اور گندی بدبو آتی ہے، تو اس سے باقی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو، یعنی کلی اور ہاتھ دھو لیا کرو تاکہ وہ چکناہٹ ختم ہو جائے اور اس سے بدبو نہ آئے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس سے بھی وضو لغوی ہی مراد ہے، وضو اصطلاحی مراد نہیں ہے، لیکن اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ بدبو نہ آئے۔ باقی بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دی؟ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اس وجہ سے دی کہ بکری چھوٹا جانور ہے، اگر وہاں نماز پڑھے گا تو اس انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ بکری اگر اس پر گر بھی جائے یا ٹکر بھی مار دے، لات بھی مار دے، تو اسے کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ اور بکریاں آپس میں جو ہے زیادہ شرارتیں نہیں کرتی، لیکن جو اونٹ ہے وہ آپس میں بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک دوسرے پر گرتے بھی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ بڑا جانور ہے، کوئی اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھے اور کوئی اونٹ اس پر گر جائے یا اس کو لات مار دے یا کوئی اور قسم کا نقصان پہنچا دے، تو اس سے انسان کے جان کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ وہاں پر انسان مامون اور محفوظ نہیں ہے بخلاف بکریوں کے باڑے میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشکل علیہ اخرج منه شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او یجد ریحا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کوئی چیز محسوس کرے، یعنی گڑبڑ محسوس کرے، مروڑ اٹھے، فاشکل علیہ، اور اس پر یہ اشکال پڑ جائے
یعنی وہ یہ سوچ میں پڑ جائے خرج منہ شیء ام لا، کہ اس کے جسم سے ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، فلا یخرجن من المسجد، تو جب یہ شش و پنج میں پڑ جائے، شک میں پڑ جائے، تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یخرجن من المسجد، تو وہ شخص مسجد سے نہ نکلے حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ آواز سنے، اور یجد ریحا، یا کوئی بدبو محسوس کرے، رواہ مسلم، یا واضح طور پر اس کو معلوم ہو جائے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے اور بدبو آ رہی ہے، تو یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو کیا ہے شک پڑ جائے، باقی یقیناً اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہوا خارج ہوگی، کیونکہ یقیناً اگر معلوم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یجید ریحا، یا یقیناً معلوم ہو کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، تو اس سے پھر لازمی بات ہے پھر تو وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن جس شخص کو یقیناً معلوم نہ ہو تو اس شخص کے لیے یہ ہے، یعنی وہ شک میں پڑ جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر آپ کو یقین ہو جائے یا تو پھر اس سے وضو ٹوٹے گا، اور یقین کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ایسا ہو جائے کہ وہ آواز آپ کو سنائی دے، تب تو یقین ہو جائے گا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے، اور یا یہ ہے کہ آپ کو اس کی بدبو محسوس ہو یا واضح طور پر ہوا کا خارج ہو جانا معلوم ہو جائے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر صرف شک ہے، صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ قاعدہ آپ نے بار بار پڑھ لیا کہ الشک لا یزول الیقین لا یزول الا بشک، الیقین لا یزول بشک، یقین جو ہے وہ شک کے ساتھ زائل نہیں ہو سکتا۔ اس بندے کا یہ وضو تو یقینی ہے، لیکن اس وضو کے ٹوٹنے میں شک ہے، اور شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شک جو ہے یقین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ وضو کا ٹوٹنا اسی طرح یقینی نہ ہو جائے جس طرح کہ وضو کا ہونا یقینی ہے، تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ باقی بعض حضرات نے جو اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب ہوا خارج ہو جائے اور آواز نہ آئے، انسان کو واضح طور پر معلوم ہو، تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے غیر مقلدین حضرات کہ ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ اس ہوا سے وضو ٹوٹتا ہے جس کی آواز آئے، تو وہ حدیث کے ایک ٹکڑے پر عمل کرتے ہیں حتی یسمع صوتا پر، لیکن آگے او یجد ریحا میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یا ہوا محسوس کرے، ہوا کا خروج محسوس کرے، بدبو محسوس کرے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ آواز کا آنا، یہ نبی علیہ السلام نے اس شخص کے لیے کہا ہے کہ جس کو شک پڑ گیا ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ کیونکہ اس کے یقین کی اب کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ آواز جب تک نہ سنے تو خارج نکلے نہ، باقی جو واضح طور پر ہوا محسوس کرے، آگے لکھا ہے، آگے جو حدیث کا ٹکڑا ہے تو اس پر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی حدیث کا پچھلا حصہ بتا رہا ہے فاش کلا علیہ اخرج منہ شیء ام لا، کہ اس شخص کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اس شخص کے لیے یہ حکم ہے، باقی جس شخص کو شک نہیں پڑا یقین ہے اس شخص کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب وہ سمجھے نہیں یا جان بوجھ کر علماء اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمزمز وقال ان له دسما، نبی علیہ السلام نے دودھ پیا اور اس کے بعد کلی کی، وقال اور فرمایا ان له دسما، کہ اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے، متفق علیہ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیے کیا کیا، کلی کی یعنی وضوء لغوی کیا، ہاتھ دھوئے اور کلی کی، تاکہ کیونکہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے تو وہ دودھ دھونے کے، دودھ پینے کے بعد بھی وضوء لغوی کرنا کیا ہے مناسب ہے، اور اس کی زیادہ تاکید ہے اس لیے کہ اس میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے، پھر اس سے بھی بدبو آتی ہے، اور اسی طرح جو اونٹ کا جو دودھ ہوتا ہے، اونٹ کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے، تو ان دونوں چیزوں میں جو ہے اس کے بعد وضوء لغوی کرنا چاہیے، اور اس حدیث نے واضح طور پر تشریح کر دی کہ نبی علیہ السلام نے فمز مزہ کلی کی، پورا وضو نہیں کیا، وضوء اصطلاحی نہیں کیا، یعنی وضوء لغوی کیا۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے اس بات پر کہ سابقہ جو احادیث گزری اس میں جس وضو کا تذکرہ تھا، ذکر تھا، اس سے وضوء لغوی مراد ہے، وضوء اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ باقی آج کل جو دودھ ملتا ہے یا پیکٹ وغیرہ میں ہوتا ہے تو وہ کوئی خالص دودھ نہیں ہوتا، یا تو وائٹنر ہوتا ہے، اور یا آج کل وہ واشنگ مشین میں دودھ بنائے جاتے ہیں، اسی طرح یا پانی ڈال دیا جاتا ہے اتنا کہ اس میں کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے، باقی
تو اس کے بعد پھر انسان کے منہ سے بدبو وغیرہ نہیں آتی. باقی جو خالص دودھ ہوتا ہے اگر آپ وہ پیے تو اس میں اتنی چکناہٹ ہوتی ہے کہ آپ کو پورا آدھے دن تک آپ کے منہ میں وہ چکناہٹ رہتی ہے اور آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا رہتا ہے. تو اگر خالص دودھ پیے تو اس کے بعد انسان کے منہ میں بہت زیادہ چکناہٹ ہوتی ہے اور تو اس سے بدبو آتی ہے. تو اس وجہ سے اس کے بعد جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کر لے, وضو لغوی کر لیں. باقی آج کل جو دودھ ہوتا ہے جو دکانوں پر ملتا ہے تو نہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے اور نہ اس سے منہ میں بدبو آتی ہے. اگر اس کے بعد کوئی نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں, لیکن بہرحال پھر بھی احادیث پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ دودھ پینے کے بعد کلی کر لے, ہاتھوں کو دھو لے. وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی اسلم, باقی اونٹ کے گوشت کھانے میں ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں تو وہاں پر ہاتھوں کو بھی دھو لیا جائے, لیکن دودھ پینے میں ہاتھ استعمال نہیں ہوتے, گلاس وغیرہ میں ہی انسان پیتا ہے تو اس وجہ سے ہاتھوں کو دھونے کا ذکر نہیں ہے, تو ہاتھوں کو دھونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن کئی نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ پڑھی. ومسح علی خفیہ, اور اپنے موزوں پر مسح کیا. فقال له عمر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال عمدا صنعته یا عمر, رواہ مسلم. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب, آپ آج تو آپ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. کون سا کام؟ یعنی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. تو نبی علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس لیے کیا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. ایک وضو سے ایک نماز پڑھنے کے بعد وضو ختم نہیں ہو جاتا, وضو باقی رہتا ہے, لیکن مناسب یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کو ٹھنڈ لگتی ہے تو وہ ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر نیا وضو کرے گا تو اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے. وعن سوید بن النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم خیبر. حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ خیبر کے سال یا غزوہ خیبر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ جنگ کے لیے نکلے. یا نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ خیبر کے سال میں, فتح خیبر کے سال میں وہ سفر پر گئے. نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سفر کیا اس سال جس سال خیبر فتح ہوا. حتی کانو بالصحباء وہی من ادنا خیبر, جب صحبا کے مقام پر پہنچے یا صحبا کے مقام پر صحابہ پہنچے, وہی ادنا من خیبر, اور صحبا جو ہے یہ خیبر کا جو نچلا علاقہ ہے, خیبر کے قریب وہ علاقہ ہے. تو صلی العصر, تو نبی علیہ السلام نے عصر پڑھی. ثم دعا بالازواد, پھر نبی علیہ السلام نے برتن منگوایا پانی کا. فلم یؤتی الا بالسویق, صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی. ثم دعا بالازواد, پھر نبی علیہ السلام نے کھانا منگوایا. فلم یؤتا الا بالسویق, تو نبی علیہ السلام کے پاس ستو لایا گیا. فامر به فسریا, فامر به, نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا. فسریا, تو اس ستو کو کھولا گیا, ستو کو گولا گیا, یعنی پانی میں اس کو ڈال کر گول دیا گیا, شربت بنا دیا گیا. فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکلنا, تو ہم نے بھی وہ کھایا اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کو کھایا.
اصل بات یہ ہے کہ جو ستو ہے اس کو پہلے آگ پر پکایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا شربت بنایا جاتا ہے یا اس کو پھانک کر کھایا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب ستو لایا گیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اس کو گولا جائے، تو انہوں نے اس کو گولا، یعنی پہلے آگ پر پکایا، پھر اس کے بعد اس کو پھانکا یا شربت بنا کر صحابہ نے بھی کھایا، نبی علیہ السلام نے بھی کھایا۔ ثم قام الى المغرب، پھر نبی علیہ السلام مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فمزمزا ومزمزنا، نبی علیہ السلام نے بھی کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی۔ ثم صلی، پھر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ ولم يتوضا، اور نبی علیہ السلام نے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ الفصل الثانی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وضوء الا من صوت او ریح، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہاں مگر آواز آ جائے یا ہوا خارج ہو جائے یا بدبو آ جائے۔ تو رواہ احمد و ترمذی۔ تو یہ اس شخص کے لیے اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے جس کو شک ہو گیا ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المزی، میں نے نبی علیہ السلام سے مزی کے بارے میں سوال کیا۔ فقال من المزی الوضوء ومن المنی الغسل، نبی علیہ السلام نے فرمایا مزی سے وضو ٹوٹتا ہے یعنی وضو واجب ہوتا ہے، اور منی سے غسل واجب ہوتا ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعنہ قال، حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، نماز کی کنجی جو ہے وہ وضو ہے یعنی پاکی ہے، وتحریمها التکبیر، اور اس کو حرام کرنا یعنی اس میں حلال چیزوں کو حرام کرنے والی چیز تکبیر تحریمہ ہے، وتحلیلها التسلیم، اور اس میں حلال چیزوں کو دوبارہ حلال کرنے والی چیز سلام ہے۔ رواہ ابو داود والترمذی والدارمی ورواہ ابن ماجہ عنہ وعن ابی سعید، اور ابو سعید سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ تکبیر تحریمہ اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو چیزیں انسان پر حلال ہے یعنی کھانا پینا بات چیت کرنا، یہ ساری چیزیں تکبیر تحریمہ کے بعد حرام ہو جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب حرام کرنے والی تکبیر، اور سلام جو ہے ان چیزوں کو واپس حلال کر دیتی ہے، اس لیے فرمایا وتحلیلها التسلیم۔ وعن علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فصا احدکم فلیتوضأ ولا تؤتوا النساء فی اعجازہن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ وضو کر لیا کرے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اپنے عورتوں کے پاس غیر فطری راستے سے نہ جایا کرو۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ وعن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما العینان وکاء الصحی، یہ جو دونوں آنکھیں ہیں یہ سورین کا سربند ہے، یعنی یہ دونوں آنکھیں جو ہے اس نے انسان کے اعضاء کو جوڑے رکھا ہوتا ہے، بیدار رکھا ہوتا ہے۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَلَقَتِ الْوِقَاءُ، جب انسان کی آنکھ سو جاتی ہے تو یعنی اس کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے انسان، تو استلقت الوقاء، تو استرخائے مفاصل ہو جاتے ہیں، اس کے جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو اس سے پھر انسان جب جوڑ وغیرہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، انسان کا جسم اپنے قابو میں نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں پھر انسان سے ہوا کا خروج ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ نیند سے پھر کیا ہو جاتا ہے، انسان کے استرخائے مفاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ سبب ہے خروج ریح کا، لیکن نیند کی حالت میں کیونکہ معلوم نہیں ہو رہا
کہ خروج ریح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس لیے جو اس کا سبب ظاہری ہے، کیونکہ آپ کو بتایا پہلے بھی کہ جہاں پر مسبب جو ہوتا ہے وہ مخفی ہوتا ہے، اس کا علم نہیں ہو سکتا، اور اس کا سبب ظاہر ہوتا ہے، تو اس وقت سبب کو مسبب کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی خروج ریح کا تو علم نہیں ہو سکتا سوئے ہوئے آدمی کو، لیکن نیند اس کا سبب ہے، اور نیند ظاہر ہے کہ انسان سو رہا ہے، تو اس نیند کو استرخاء خروج ریح کا کیا بنا دیا، سبب بنا دیا، اور کہہ دیا کہ نیند سے وضو کیا ہے، ٹوٹتا ہے۔ تو اور جب کسی چیز کو دوسرے کا قائم مقام بنا دیا جائے تو پھر حکم قائم مقام کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، حکم قائم مقام پر لگتا ہے، نہ کہ مسبب پر لگتا ہے جو اصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی نیند جو ہے وہ کیا ہے، قائم مقام بن گیا ہے خروج ریح کا، تو لہٰذا اب جو ہے حکم جو ہے نیند پر لگے گا، خروج ریح پر نہیں لگے گا۔ یعنی اب جب انسان سو جائے گا تو کہا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، باقی ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اب حکم اس پر نہیں ہے، اب حکم قائم مقام پر ہے، اور قائم مقام کیا ہے، وہ نیند ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سو جائے اور ہوا خارج نہ ہو تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے اصل سبب تو وہی ہے کہ وضو کے ٹوٹنے کا، کہ ہوا خارج ہو جائے، لیکن ہوا کے خارج ہونے کا جو ہے وہ مسبب تھا، اور نیند ہم نے قائم مقام بنا دیا، تو اب حکم جو ہے نیند کے ساتھ متعلق ہے، ہوا کے خروج کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے اگر یہ شخص سویا ہوا تھا، بے شک ہوا خارج نہیں ہوئی، پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ حکم قائم مقام کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے، مسبب اور اصل کے ساتھ نہیں ہے ابھی۔ رواہ الدارمی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقاء الصحی علی عینان، سورین کا سربند دونوں آنکھیں ہیں، فمن نام فلیتوضا، پر جو شخص سو جائے تو وہ وضو کر لے۔ تو حدیث میں بھی واضح طور پر آ گیا کہ جو شخص سو جائے وہ وضو کر لے۔ رواہ ابو داود وقال الشیخ الامام المحی السنہ رحمہ اللہ هذا فی غیر القاعد، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور شیخ امام محی السنہ یعنی صاحب مصابیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو بیٹھنے کے علاوہ سویا ہو، یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے جو بیٹھ کر سو رہا ہے، یہ اس کے بارے میں حدیث نہیں، اس کے علاوہ جو انسان سو جائے، یعنی لیٹ کر سو جائے، لیٹے لیٹے سو جائے، یا کروٹ پر سو جائے، یا چت لیٹ کر سو جائے، تو اس شخص کے، یا ٹیک لگا کر سو جائے، تو اس شخص کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جو سو جائے تو وہ وضو کر لے، کیونکہ جو بیٹھ کر سو جائے اس کے بارے میں صح عن انس رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ قال کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ عشاء کی نماز کے انتظار کرتے تھے، حتی تخفص رؤوسهم، یہاں تک کہ اپنے سروں کو نیچا کر لیتے تھے، یعنی سو جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے تھے، ولا يتوضؤون، اور وضو نہیں کرتے تھے۔ رواہ ابو داود والترمذی الا انه ذکر فیہ ینامون، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن وہاں پر تخفخ رؤوسهم نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں ینامون، بدل ینتظرون العشاء حتی تخفخ رؤوسهم، اس کے بدلے میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب میں جو حدیث مروی ہے اس میں ینامون ہے کہ صحابہ جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور سو جاتے تھے، اور پھر وضو نہیں کرتے تھے، نماز کا انتظار کرتے کرتے سو جاتے، اور پھر جب نبی علیہ السلام آتے تھے تو صحابہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے اور دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ صحابہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے۔ اور یہ مسائل آپ نے ہدایہ میں پڑھ لیے ہے کہ کھڑے ہو کر سجدے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے، کیونکہ ایسی صورت میں استرخاء مفاصل نہیں ہوتے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوضوء علی من نام مستجعا فإنه اذا استجع استرخت مفاصله، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چت لیٹ کر سو جائے تو وہ وضو کر لے، اس وجہ سے کہ جو شخص چت لیٹتا ہے تو اس کے استرخاء مفاصل ہو جاتے ہیں۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔
عن بصرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ، ان میں سے جب کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو وہ اس سے تو وضو کر لیا کرے، یعنی اس سے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں بھی مراد وضو لغوی ہے، یعنی ہاتھ کو دھو لے، رواہ وضو اصطلاحی مراد نہیں، لیکن اس میں آپ نے پڑھ لیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے اختلاف ہے، ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے مشکات میں ہی۔ رواہ مالک و احمد وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ وان طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مس الرجل ذکرہ بعد ما یتوضأ، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھوئے۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَهَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِّنْهُ، اب نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی یہ بھی اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، جس طرح وہ اپنی دوسری جسم کے دوسرے حصے کو چھونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح اپنی شرمگاہ کو چھونے سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ مقصد ہے۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی اوپر والی حدیث میں جو ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وضو کر لے، تو اس سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی ہاتھوں کو دھو لے۔ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی ورواہ ابن ماجہ نحوہ، وقال شیخ الامام محی السنہ ھذا منسوخ، امام شیخ محی السنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے، لأن ابا ہریرہ اسلم بعد قدوم طلق، اس لیے کہ ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت طلق کے بعد طلق سے کے بعد کیا ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وقد روا ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرماتے ہیں، اذا فضا احدکم بیدہ الی ذکرہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے شرمگاہ کو چھوئے، ولیس بینہ وبینہا شیء، اور دونوں کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، یعنی شرمگاہ اور ہاتھ کے درمیان، فلیتوضأ، تو وہ وضو کر لے۔ رواہ الشافعی والدار القطنی، رواہ النسائی عن بصرہ الا انہ لم یذکر لیس بینہ وبینہا شیء، اس کو تمام حضرات نے روایت کیا ہے، لیکن امام نسائی نے جو اس کو روایت کیا ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ لیس بینہ وبینہا شیء۔ یہ صاحب مصابیح السنہ شافعی مسلک کے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اوپر والی کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی اس کے جسم کا حصہ ہی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام لائے ہیں اور طلق بن علی پہلے اسلام لائے، لیکن پہلے اور بعد میں اسلام لانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا ہے وہ بعد میں ہو، منسوخ ہو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد یہ حدیث نبی علیہ السلام سے روایت کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیث روایت کی ہے وہ اس سے پہلے روایت کی ہو۔ باقی تطبیق کی صورت یہی ہے کہ کسی حدیث کو منسوخ قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر والی حدیث سے یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے وضو لغوی مراد ہے، اور طلق بن علی رضی اللہ عنہ والی حدیث سے جو ہے وضو اصطلاحی مراد ہے، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا، باقی ہاتھ وغیرہ دھو لے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضأ، نبی علیہ السلام اپنے بعض ازواج مطہرات کو بوسہ دیتے تھے، یعنی ان کو پیار کرتے تھے، ثم یصلی، پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ، وقال الترمذی لا یصح عند اصحابنا بحال اسناد عروہ عن عائشہ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے اصحاب کے نزدیک درست نہیں ہے، یعنی یہ بھی شافعی المسلک ہے، بحال اسناد عروہ، اس لیے کہ حضرت عروہ اس سند میں موجود ہے، اسناد عروہ عن عائشہ، اس لیے کہ حضرت عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وائزن اسناد ابراہیم التیمی عنہ، اور اسی طرح ابراہیم التیمی نے بھی ان سے روایت کیا ہے۔ وقال ابو داود، اور ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا مرسل و ابراہیم التیمی لم یسمع من عائشہ، کہ یہ جو عروہ نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے یہ مرسل ہے، اور ابراہیم تیمی نے جو روایت کی ہے تو یہ حدیث مرسل ہے اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم تیمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی حدیث نہیں سنی۔
یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام حضرت عروہ نے روایت کیا ہے، ابراہیم تیمی نے روایت کیا، اور ابراہیم تیمی کی روایت جو ہے وہ مرسل ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک واسطے کو گرایا ہے، اور وہ واسطہ غالباً حضرت عروہ ہی ہے، اس لیے کہ ابراہیم تیمی نے خود حضرت عائشہ سے کوئی ملاقات نہیں کی کہ ان سے حدیث سنی ہو. تو اس لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے اصحاب یعنی ہمارے مسلک کے علماء کے ہاں کیا ہے ضعیف ہے، اس لیے کہ شوافے کے ہاں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہاں تو بوسہ دیا جا رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ عورت کو چھو رہے ہیں، تو عورت کو چھونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور بوسہ بھی دے رہے ہیں اور وضو نہیں کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. باقی امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو بات کی تو ہم فرماتے ہیں کہ ابراہیم تیمی کی روایت جو ہے وہ مرسل ہے، لیکن جو مرسل روایات ہے وہ فقہا کے ہاں مقبول ہے. فقہا جو ہے مرسل روایت سے مسائل کا اخراج کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ اگر روایت ثقہ راوی کی ہے اور مرسل ہے تو وہ قابل قبول ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. آپ یہ ثابت کریں کہ یہ مرسل روایت ہے اور ضعیف ہے تب ہم مانیں گے، باقی صرف مرسل ہونا ضعیف ہونے کی علامت نہیں ہے، مرسل روایت بھی صحیح ہوتی ہے اور قابل عمل ہوتی ہے. دوسری بات کہ ایک سند اس کی ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ابراہیم تیمی والی سند جو ہے چلو یہ مرسل ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری سند ہے تو دوسری سند کے اعتبار سے تو حدیث کیا ہے مرسل بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو لہذا اس سند پر عمل کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن مسئلہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ مرد اگر عورت کا بوسہ لے تو مرد کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح عورت کا بھی نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر مرد نماز پڑھ رہا ہے اور عورت مرد کا بوسہ لے تو ایسی صورت میں مرد کی نماز بھی نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور مرد اس کا بوسہ لے تو عورت کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ مسئلہ ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفا ثم مسح یدہ بمسح، نبی علیہ السلام نے بکری کا شانہ کھایا، پھر اپنے ہاتھوں کا مسح کیا، بمسح چادر کے ساتھ، کانا تحتہ جو نیچے بچھی ہوئی تھی، یعنی نیچے بچھی ہوئے ٹاٹ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا. ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فصلى، اور نماز پڑھی. رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور ہاتھوں کا دھونا بھی ضروری نہیں ہے. مناسب ہے دو لے تو اچھی بات ہے، نہ دے تو تب بھی کوئی بات نہیں. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہا قالت، وہ فرماتی ہے قربت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوبا مشفیا، میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بنی ہوئی پسلی کیا ہے پیش کی، جس کو چاپے کہتے ہیں، یعنی چاپے پیش کیے. فاکل، نبی علیہ السلام نے فاکل امین اس سے کچھ گوشت کھایا. ثم قام، پھر کھڑے ہو گئے، الی الصلاۃ نماز کے لیے، ولم یتوضا، اور وضو نہیں کیا. رواہ احمد. اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. الفصل الثالث عن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، لقد كنت اشوى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضا، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ نبی علیہ السلام کے لیے میں نے بکری کے پیٹ یعنی پسلیوں کو کیا ہے بونا، روسٹ کیا، بون لیا. ثم صلی، نبی علیہ السلام نے وہ کھائے. ثم صلی، پھر نماز پڑھی. کھانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث کے سیاق اور سباق سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وعنہ قال، انہی سے روایت ہے
فرماتے ہیں قال اہدیت لہ شاۃ فجعلها فی القدر، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو، یعنی ابو رافع سے، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو جو ہے ایک بکری ہدیہ کی، فجعلها فی القدر، تو نبی علیہ السلام نے اس کو ذبح کر کے اور ہنڈی میں کیا ہے ڈال دیا، یعنی بڑے دیچکے میں اس کو ڈال دیا پکانے کے لیے. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مجہول پڑھا جائے تو اہدیت لہو شاتن، کہ ابو رافع کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے کسی نے ہدیہ دیا. اہدیت لہو شاتن، کہ ابو رافع کو کسی نے ہدیہ دیا. فجعلها فی القدر، تو ابو رافع نے وہ ہدیے کی جو بکری ہے اس کا گوشت ہانڈی میں ڈال دیا. اور یہی معنی مناسب ہے زیادہ، اور یہی معنی بنتا ہے کہ انہوں نے ڈال دیا. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام داخل ہوئے، یعنی نبی علیہ السلام اس کے پاس آئے. تو اب معنی واضح ہو گیا کہ یہ ہدیہ جو ہے یہ حضرت ابو رافع کو کسی نے دیا تھا. تو یہی عبارت ہوتی ہے، عبارت کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ عبارت جس طرح پڑھیں گے اس کے مطابق پھر آپ نے معنی کرنا ہوتا ہے. تو ہدیہ تو اگر ہم اس کو معلوم کا صیغہ پڑھے تو پھر یہ ہے کہ میں نے ہدیہ کیا نبی علیہ السلام کو ایک بکری ان کو، لیکن وہ معنی بنتا نہیں ہے کیونکہ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں داخل ہوئے. تو اس کو مجہول پڑھا جائے تو پھر معنی ٹھیک بنتا ہے کہ اہدیت لہو شاتن، کہ نبی علیہ السلام کے لیے ایک بکری نہیں، ابو رافع کے لیے ایک بکری ہدیہ دی گئی، یعنی ان کے پاس تحفہ آیا، ہدیہ یا ایک بکری کا. فجعلها فی القدر، تو انہوں نے اس بکری کے گوشت کو، یعنی بکری کو دیچکے میں ڈال دیا، ہانڈی میں ڈال دیا. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. فقال، اور فرمایا ما هذا یا ابا رافع، اے ابو رافع یہ کیا ہے؟ فقال، نبی تو ابو رافع نے فرمایا شاۃ اہدیت لنا، یہ ایک بکری ہے جو ہمیں ہدیہ کی گئی ہے، یعنی مجھے تحفے میں ملی ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول. فطبختها فی القدر، اور میں اس کو ہانڈی میں پکا رہا ہوں. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ناولنی الذراع یا ابا رافع، اے ابو رافع مجھے اس کی ایک دستی دو. جو آگے کا پاؤں ہوتا ہے اوپر تک، اس کو دستی کہتے ہیں، شانہ بھی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کو یہ گوشت بہت پسند تھا دستی کا. مجھے ایک دستی دو یا ابا رافع، ابو رافع. فناولته الذراع، میں نے نبی علیہ السلام کو دستی دی. ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ناولنی الذراع الاخر، مجھے دوسری دستی بھی دو. فناولت الذراع الاخر، تو میں نے نبی علیہ السلام کو دوسری دستی بھی دی. ثم قال، نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا ناولنی الذراع الاخر، مجھے دوسری دستی دو، یعنی نبی علیہ السلام نے دو دستیاں کھائی اور کہا کہ دوسری دستی دو. فقال له یا رسول اللہ، تو ابو رافع نے کہا اللہ کے رسول، انما للشاة ذراعان، بکری کے دو ہی دستیاں ہوتی ہے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اما انک لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکت ثم دعا بماء فتمزمز فاہ. تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا اگر آپ خاموش رہتے تو آپ مجھے یکے بعد دیگر دستیاں دیتے ہی جاتے. اگر آپ خاموش رہتے، ما سکت، لیکن آپ خاموش نہیں رہے. اگر آپ مجھے ہنڈی سے دستی نکال کر دے دیتے تو دستی نکل آتی، رب العالمین اس پہ دستی پیدا کرتا اور آپ مجھے پکڑاتے جاتے جب تک میں مانگتا جاتا. لیکن اگر آپ خاموش رہتے، لیکن آپ نے جو یہ بات کر دی کہ بکری کی دو ہی دستیاں ہوتی ہے، تو اب جو ہے دستی نہیں نکلے گی. اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ خاموش رہتے. اس لیے فرماتے ہیں کہ خاموشی جو ہے وہ بولنے سے بہتر ہے. اگر انسان کسی کو نصیحت کرے یا علم دین پڑھے پڑھائے تب انسان بولے، اچھی بات ہے، وگرنہ انسان خاموش ہی رہے. اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ما ندیم من سکت، جو شخص خاموش رہتا ہے وہ پشیمان نہیں ہوتا، دنیا میں بھی نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور امام شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص
زیادہ بولتا ہے، 10 باتیں کرتا ہے تو اس میں لازمی بات ہے، اگر وہ بہت کم بھی غلطیاں کرے تو اس میں 2 3 4 باتیں تو غلط ہی ہوں گی. لیکن اگر کوئی شخص 2 ہی باتیں کرے تو اگر اس میں زیادہ بھی غلطیاں ہوگی تو ایک غلط ہوگی، ایک صحیح ہوگی. اور اگر وہ ساری کی ساری غلط باتیں کرے تو 2 غلطیاں ہو گئی. تو اس لیے انسان کو کم بولنا چاہیے، کہ جتنا کم بولے گا اتنی غلطیاں انسان کی کم ہوگی، اور اس پر پھر رب العالمین کی طرف سے پکڑ بھی کیا ہوگی، کم ہوگی. تو اس لیے زیادہ بولنا، اس حدیث میں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ زیادہ بولنا جو ہے وہ برکت کے اٹھنے کا بھی سبب ہے، اور زیادہ بولنے سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، انسان کی عقل میں، انسان کے احساس میں اور چیزوں کو سمجھنے میں جو ہے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خاموش رہتے تھے، کبھی نہیں بولتے تھے. لیکن اس وقت بولتے تھے، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب امام صاحب سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تب امام صاحب بولتے تھے، اور پھر ایسا بولتے تھے کہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے، لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے. لیکن اگر آپ ان کو عام مجلس میں دیکھتے تو ان کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی تھی. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دائم السکوت، نبی علیہ السلام ہمیشہ خاموش رہتے تھے جب مطلب کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے جو ہے 23 سالہ زندگی میں یہی باتیں کی ہے جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں. تو اگر ان باتوں کا اندازہ لگا لیا جائے، اس میں بھی یہ حدیث تکرار کے ساتھ آتی ہے کہ کئی صحابہ نے ایک بات سنی، پھر ہر صحابی روایت کر رہے ہیں، تو ایک حدیث آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آ رہی ہے، لیکن وہ بات نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کی ہے. یہ صرف روایات کے فرق کی وجہ سے بار بار آتی ہے، تو اس کو مکررات کہتے ہیں. اگر ان تمام حدیثوں کو جمع کیا جائے تو اس کا جو ذخیرہ بنتا ہے، تو ہم میں سے جو لوگ ہے تو اتنی باتیں وہ تقریباً سال کے اندر اندر کر لیتے ہیں جتنی باتیں نبی علیہ السلام نے 23 سال میں کی ہے. اور اس میں صرف نبی علیہ السلام کی باتیں نہیں ہے، جو کام نبی علیہ السلام نے کیے صحابہ اس کی بھی روایت کرتے ہیں. باتیں قولی حدیث تو تقریباً آدھی فعلی حدیثیں ہیں. تو انسان اندازہ لگا لے کہ نبی علیہ السلام کتنے کم باتیں کرتے تھے، کتنا کم بولتے تھے، اور جب بھی کوئی بات کی تو رب العالمین کا کوئی حکم ہی سنایا، کوئی عمل ہی بتایا. اور سال تو میں نے بہت زیادہ عرصہ بتا دیا، یہ تو کچھ مہینوں میں انسان اتنی باتیں کر لیتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کر لیتا ہے. تو اس لیے انسان کو خاموش رہنا چاہیے، یہ بے برکتی کا بھی سبب ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ خاموش رہتے اور نہ بولتے تو آپ مجھے دستیاں دیتے ہی جاتے، ما سکتا، لیکن آپ خاموش نہیں رہے. ثم دعا بماء، پھر نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا، فتمزمز فاہ، اور اپنے منہ کی کلی کی، فتمزمز فاہ کلی کی، وغسل اطراف اصابعہ، اور اپنے ہاتھوں کے پوروں کو یعنی انگلیوں کو دھویا. ثم قام، پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، فصلی، اور نماز پڑھی. ثم دعا الیہم، پھر انہوں نے پھر ابو رافع کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے نزدیک ٹھنڈا گوشت دیکھا. ثم عاد الیہم، پھر وہ دوبارہ تشریف لے گئے ابو رافع کے پاس. فوجد عندهم لحم باردا، تو ان کے پاس گوشت پڑا ہوا تھا جو ٹھنڈا تھا، یعنی زیادہ گرم نہیں تھا. فاکلا، نبی علیہ السلام نے کھایا. ثم دخل المسجد، پھر مسجد میں داخل ہوئے. فصلی، نماز پڑھی. ولم یمس ماء، اور پانی کو چھوا بھی نہیں. رواہ احمد، رواہ الدارمی عن عبید الا انه لم يذكر ثم دعا بماء الى آخرہ. اس کو امام دارمی نے ابو عبید سے روایت کیا ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ ثم دعا بماء الى آخرہ، یہاں سے آخر تک حدیث موجود نہیں ہے، یہ ٹکڑا موجود نہیں ہے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. اور جو وضو حدیث میں مذکور ہے اس سے یہ مراد ہے کہ منہ دھونا اور ہاتھوں کو دھونا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہاتھوں کو دھونا اور منہ کا دھونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. دھو لے تو اچھی بات ہے، مناسب بات ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے پہلی دھوئی اور دوبارہ نہیں دھوئی، تاکہ امت کو یہ پتہ لگ جائے کہ نہ دھونا بھی جائز ہے. تو نبی علیہ السلام بعض کام اس لیے مواظبت کے ساتھ لگاتار نہیں کرتے تھے تاکہ امت پر یہ ضروری نہ ہو جائے، سنت موقدہ نہ بن جائے، امت کی آسانی کے لیے ایسا فرمایا. تو اس سے دونوں باتیں ثابت ہوئی کہ بعد میں دھونا مناسب ہے، اچھی ہے اور بہتر بات ہے، سنت ہے، لیکن نہ دھویا جائے تب بھی اس کی اجازت نبی علیہ السلام نے دی ہے.
وہ بھی ضروری نہیں ہے، وضو لغوی بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ جس وضو سے مراد جس آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد جو وضو کا ذکر ہے اس سے مراد وضو لغوی ہے، اور وضو لغوی بھی ضروری نہیں ہے بلکہ سنت ہے، کرے تو اجر ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کنت انا و ابی و ابو طلحہ جلوسا فاکلنا لحما و خبزا، فرماتے ہیں کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں، حضرت ابی بن کعب، ابو طلحہ، ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے، فاکلنا لحمن، ہم گوشت کھا رہے تھے اور روٹی کھا رہے تھے، ثم دعوت بھی وضو ان، پھر ہم نے وضو کا پانی منگوایا، فقال، تو انہوں نے کہا کہ لما تتوضا، یعنی ابی بن کعب اور طلحہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات نے کہا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لم تتوضا، آپ کیوں وضو کر رہے ہیں؟ فقلت، میں نے کہا لهذه الطعام الذي اكلنا، اس کھانے کی وجہ سے کر رہے جو میں نے ابھی کھایا ہے، جو ہم نے ابھی کھایا ہے، یعنی یہ آگ پر پکی ہوئی تھی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گمان تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتے۔ فقال، تو ان دونوں حضرات نے فرمایا اتتوضا من الطیبات لم يتوضا منه من هو خیر منک، کہ آپ پاکیزہ چیز کھانے سے وضو کرتے ہیں، یعنی پاکیزہ چیز کھانے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لم يتوضا منه من هو خیر منک، اور حالانکہ یہ چیزیں کھانے سے اس شخص نے وضو نہیں کیا جو آپ سے بہت زیادہ بہتر تھا، یعنی نبی علیہ السلام نے کبھی وضو نہیں کیا یہ چیز کھانے، یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد، اور آپ کر رہے ہیں۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا، اور جو وضو نبی علیہ السلام نے کیا اس سے کون سا اس سے وضو لغوی مراد ہے۔ ان دونوں حضرات نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا مطلب سمجھایا کہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، باقی جو نبی علیہ السلام نے کبھی ان چیزوں کے کھانے سے وضو نہیں کیا۔ تو آپ کا یہ سمجھنا کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے درست نہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کان یقول، وہ فرما رہے تھے قبلۃ الرجل امرأته وحبسها بيده من الملاسم ومن قبل امرأته وحبسها بيده فعليه الوضوء۔ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، یعنی ابن عمر کے بارے میں مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مرد کا اپنی عورت سے بوسہ لینا یا اس کو اپنے ہاتھ سے چھونا، اور جس آدمی نے اپنی عورت کا بوسہ لیا اس کو ہاتھ سے چھوا تو اس پر وضو واجب ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رواہ مالک و شافی، اس کو امام شافی اور امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، لیکن اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ تو ابن عمر جو ہے وہ بار کے فرد ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی گھر والی ہے، ان کے ساتھ رہنے والی ہے، تو ان کو نبی علیہ السلام کے افعال کا زیادہ علم ہے، اور حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ذکر کر رہی ہے، اور یہاں پر ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تو وہاں پر حدیث ہے، یہاں پر قول ہے۔ دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کی فرد ہے، تو ان کو نبی علیہ السلام کے افعال کا علم ہے، تو نبی علیہ السلام کے فعل کا تذکرہ کر رہی ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو کیا ہے، ترجیح ہے، اور عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان یقول من قبلۃ الرجل امرأته الوضوء، کہ جو شخص اپنی عورت کو چھوئے تو اس پر وضو واجب ہے۔ رواہ مالک، اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے، یعنی اس سے وضو ہے، یعنی وضو واجب ہے۔ وعن ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یعنی اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں کہ ان القبلۃ من المس فتوضؤ، جو کہتے ہیں بوسہ بھی چھونے میں سے ہے، جو قرآن مجید فرماتا ہے وَلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم عورتوں کو چھو لو تو وضو کرو، لیکن یہاں چھونے سے مراد جماع اور صحبت ہے احناف کے نزدیک، کیونکہ بات غسل کی چل رہی ہے،
وضو کی نہیں چل رہی۔ فتوضا کہ جو چھونا ہے، جو بوسہ لینا ہے وہ بھی چھونے سے ہے، یعنی قرآن مجید نے جو چھونا ذکر کیا ہے اس میں بوسہ بھی اسی میں سے ہے۔ فتوضا تو جب عورت کو چھوئے تو وہ وضو کر لے۔ ومنہا فتوضؤ منہا تو وہ چھونے سے انسان کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ بہرحال اس کا جواب بھی ہو گیا اور احناف کا مسلک بھی میں نے بتا دی ہے۔ وعن عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، ان تمیم الداری، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال وہ فرماتے ہیں تمیم داری رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوضوء من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے وضو کرنا ضروری ہے، یعنی جسم سے جو خون نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رواہ دارقطنی وقال عمر بن عبد العزیز لم يسمع من تمیم الداری ولا رآہ، اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں صاحب مشکات کہ عمر بن عبد العزیز یعنی دارقطنی فرماتے ہیں کہ دارقطنی نے اس روایت کو روایت کیا ہے اور اس کے بعد یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث نہیں سنی اور نہ حضرت تمیم داری کو انہوں نے کبھی دیکھا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ مرسل ہے، کسی واسطے کے ذریعے سے عمر بن عبد العزیز نے تمیم داری سے روایت کی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اس واسطے کو انہوں نے کیا کر دیا ہے، حذف کر دیا ہے۔ ویزید بن خالد ویزید بن محمد مجہولان، اور اس حدیث کے دو راوی یزید بن خالد اور یزید بن محمد یہ دونوں مجہول ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں امام دارقطنی کہ یہ حدیث مذکورہ جو ہے یہ ضعیف ہے۔ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔